نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قلم کی چوتھی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر حق کو قبول کرنے، حق پر عمل کرنے اور دوسروں تک ابلاغ و تبلیغ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، آج سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ترتیب وار اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ آج ہم سب سے پہلی ذمہ داری کا ذکر کریں گے کہ بحیثیت مسلمان ہماری پہلی ذمہ داری حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اسے اپنا کر ایک عام مسلمان کائنات کے ہر شخص کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، جن کے اخلاق کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب بے شک تمہاری خلق بڑی شان والی ہے۔ آج معاشرے میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، حسد، جھوٹ، فریب اور بے راہ روی کا بنیادی سبب ہمارے برے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ احادیث میں اچھے اخلاق کے مالک کے لیے بہت زیادہ بشارتیں اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بیان کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے لازمی نوازیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے بخاری فی ادب المفرد حدیث نمبر 238 ہے۔ راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2612 ہے۔ راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1162، راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 218 ہے۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4798 ہے۔ راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2002 ہے۔ راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے بڑھ کر بروز قیامت، کل قیامت کے دن میزان میں اس سے بڑی، حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل وزنی نہیں ہوگا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 3938 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص پر آگ حرام کر دی گئی جو نرم خو ہے، جو خوش اخلاقی کا مالک ہے، جو نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1956 ہے۔ راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اب بتائیں کہ مسکرانے میں کیا قیمت لگتی ہے؟ ایک اپنے مسلمان بھائی کی طرف خندہ پیشانی سے اسے پیش آنا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4218،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب نسب نہیں۔ حسن اخلاق میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کا ادب کرے اور اس کی مدد کرے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6542 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے، کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جائے، آگے سے وہ مسلمان اپنے اس بھائی کے اکرام، اس کی تعظیم کے لیے اگر آگے سے تکیہ پیش کرے، تکیہ لیٹنے کے لیے ہو چاہے ٹیک لگانے کے لیے ہو، یعنی وہ تکیہ پیش کرے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 6542 ہے کہ ایک مسلمان کی تعظیم کرنے سے، اس کا اکرام کرنے سے، اکرام پر اس کو تکیہ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جامع صغیر راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے تو لوگوں کو خریدتا ہے، اپنے مال سے غلاموں کو خریدتا ہے، پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے لوگوں کو کیوں نہیں خریدتا، جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ بخاری شریف کتاب المسالم کی حدیث نمبر 2310 ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 4801 ہے، راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ طبرانی معجم الکبیر کی حدیث نمبر 13334 ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس چلے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت عطا فرمائے گا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7669، ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا حتیٰ کہ اسے پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ 75,000 فرشتوں کا سایہ اس پر فرماتا ہے، 75,000 فرشتوں کی اس پر ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اگر دن ہو تو رات ہونے تک، رات ہو تو دن ہونے تک وہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رب تعالی ہم سب کو راہ حق کا مسافر بنائے۔ آپ تمام دوستوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لازمی فالو کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے، آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔